السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، لیست، نہیں ہیں، النصارى، عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر۔ وقالت، اور کہا، النصارى، عیسائیوں نے، لیست، نہیں ہیں، الیہود، یہودی، علی پر، شیء، کسی چیز۔ وہم، حالانکہ وہ، یتلون، پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، انہی کے قول کی مثل۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم دن القیامہ، قیامت، فیما، اس چیز میں، کانوا، تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا، عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا، یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، ان کی مثل، ان کی بات کی مثل۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے یہاں پر غلو کو بیان کیا۔ انسان جب کسی کی مخالفت میں پڑتا ہے تو اس کو اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ اعتدال سے ہٹ جائے گا تو یقیناً وہ خود گمراہ ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کس وقت نقل کی؟ جب عیسائی حق پر تھے۔ عیسائی جب تک حق پر تھے، وہ اس وقت کہتے تھے یہودی کچھ مذہب نہیں ہے، اور یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ مذہب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنے یہودی ہیں وہ سب حق پر تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے۔ یہودیت باطل اس وقت ٹھہری جس وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور عیسائیت حق پر رہی۔ عیسائیت باطل اس وقت ٹھہری جس وقت انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اب ان دونوں کا تضاد دیکھیں۔ یہودیوں نے بالکل عیسائیوں کا انکار کر دیا کہ یہ کسی چیز پر ہی نہیں ہے، کوئی حق ان کے پاس نہیں ہے۔ عیسائیوں نے بالکل یہودیوں کا انکار کر دیا کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے، کوئی حق ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کتاب سے مراد تورات ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تورات یہودیوں پر اتری ہے، لیکن تورات ایسی کتاب ہے کہ جو مرکزی کتاب ہے۔ عیسائیوں کے لیے بھی احکام کی کتاب تورات ہی ہے۔ انجیل کے اندر احکام نہیں ہے، صرف فضائل ہیں، یا چند تورات کی جو باتیں منسوخ کی گئیں وہ انجیل میں ہیں۔ باقی عیسائی بھی اگر اپنے احکام لیتے ہیں تو وہ تورات ہی سے لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ جب عیسائی کتاب چھاپتے ہیں تو یہ دونوں کو اکٹھا چھاپتے ہیں۔ تورات کو لکھتے ہیں عہد نامہ قدیم، اور انجیل کو لکھتے ہیں عہد نامہ جدید، بلکہ زبور کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ یہ تو اکیلا قرآن ہے جو تینوں کتابوں کیا سارے صحیفوں کی جگہ پر کفایت کرتا ہے۔
جب قرآن آ گیا، دیکھیں انجیل آئی، انجیل اس کے باوجود تورات کی محتاج رہی۔ تورات پڑھنے والوں کے لیے جب انجیل آ گئی تو وہ انجیل کے محتاج ہو گئے۔ اسی طرح زبور، آپ دیکھیں تینوں کتابیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ پھر انبیاء کے صحیفے، لیکن اکیلا قرآن ہے کہ جب آیا تو یہ کسی کتاب کا محتاج نہیں اور کسی صحیفے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ پہلی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ تورات پڑھتے ہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیت جب تک وہ اللہ کے حکموں پر رہے گی وہ حق ہے، اور اسی طرح عیسائیت حق ہے۔ یہ تو باتیں تورات میں لکھی ہیں، لیکن انہوں نے تورات پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کا انکار کر دیا۔ آج یہ مثال امت مسلمہ پر صادق آتی ہے۔ ہماری آج کی جنگ ناموں کی ہے، نام لے لے کر ہم ایک دوسرے کو جنت یا جہنم میں دھکیلتے ہیں۔ فلاں جس نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، اہل حدیث کہتا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ جس نے اپنا نام اہل سنت رکھا، اہل سنت کہتا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ اب دوسری طرف دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جی سارے ہی بریلوی پکے جہنمی، یا کوئی کہتا ہے سارے ہی دیوبندی ایسے۔ پتہ نہیں اہل حدیثوں میں ایسی بات کہنے والا شاید کوئی کم ہی ہو، البتہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں میں نے یہ باتیں بہت پڑھی ہیں۔ بریلویوں کے بڑے یہی کہتے رہے ہیں اہل حدیثوں کو کہ یہ سب جہنمی ہیں، اور اسی طرح دیوبند کے اندر بھی کئی ایسے گزرے ہیں۔ ابھی ایک ناقبت اندیش گزرا تھا اوکاڑے کا، وہ تو سیدھا کہتا ہوتا تھا یہ تو جہنم کے کتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی گندی گالیاں دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا جس جہنمی دیکھنا تو ان کو دیکھ لو، اہل حدیثوں کو دنیا سے۔ یہ اسی طریقے پر چل رہے ہیں جس طریقے پر یہودی عیسائی چل رہے ہیں۔ ہمارا اعتدال کا موقف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ناموں کی بنیاد پر جنت نہیں ملنی ہے آپ کو، اور نہ ناموں کی وجہ سے کسی کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تیرا نام بریلوی کیوں ہے؟ چل تو جہنم میں۔ تیرا نام دیوبندی کیوں ہے؟ چل تو جہنم میں۔ تیرا نام وہابی کیوں ہے؟ چل تو جہنم میں۔ اس بنیاد پر تو جنت جہنم ہے ہی نہیں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق۔ جس کا نام کچھ بھی ہو، اگر اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو جنت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے عطا کر دے گا۔ جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں، بڑا گھر کے باہر اپنے اہل حدیث لکھوائے، اہل سنت لکھوائے، والجماعت لکھوائے، اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ناموں کی بنیاد پر تو تقسیم نہیں ہے۔ یہ کام یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا تھا کہ جی انہوں نے کہا سارے یہودی غلط، انہوں نے کہا سارے عیسائی غلط۔ یہی آج چل پڑا ہے۔ تو اصل اعتدال والی بات یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث پر چلے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو قرآن و حدیث پہ نہیں چلتا وہ لاکھ دعوے کرے اللہ کے نبی سے محبت کے، وہ لاکھ دعوے کرے قرآن سے عقیدت کے، وہ لاکھ دعوے کرے سلف صالحین انبیاء اور اس کے بعد صحابہ کرام اور ائمہ اعظام سے عقیدت کا۔ اس بندے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ دعووں سے کچھ ملتا نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے بنیاد نہ ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں خام خواہ ایک دوسرے کے لیے جنت اور جہنم کے ٹکٹ نہیں بانٹنے چاہیے۔ ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ پکا جنتی ہے، پکا جنتی۔ مجھے کیا پتا اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھاتا ہوں، لیکن میرے دل کی کیفیت تو آپ نہیں جانتے۔ دل کے معاملات تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو میں کسی کا ظاہر ہی دیکھ سکتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے عمل تو انشاءاللہ جنتیوں والے ہیں۔ عمل اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ ہے اصل بات۔ تو بھائیو، یہ آیت ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر کسی کی مخالفت میں حد سے نہ بڑھو۔ جب تم حد سے بڑھو گے تو بعض دفعہ تم سے ایسے اقوال نکلیں گے کہ وہ اقوال تمہارے لیے وبال جان بن جائیں۔ اب یہودیوں عیسائیوں نے جب یہودیوں کا انکار کیا تو اس انکار کی وجہ سے یہ پکڑ میں آئے، وگرنہ مذہب تو اسلام کے آنے سے پہلے عیسائیت ہی تھا۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ جن کے پاس علم نہیں، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ ہم اس سے زیادہ ہدایت والے ہیں، ہمارے پاس ہدایت زیادہ ہے۔ کبھی یہودیوں کو جا کے کہتے بتاؤ یہ زیادہ صحیح ہے کہ ہم زیادہ صحیح، اور وہ یہود ویسے خبیث وہ آگے سے کہتے کہ نہیں تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ فیصلے سے مراد سزا والا فیصلہ، وگرنہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے یہ فیصلے تو اللہ نے دنیا میں کر دی ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی جاننا چاہے تو اس کو مل جائے گا یہ، لیکن یہاں پر فیصلے سے مراد ہے سزا والے فیصلے، وہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، آپ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد جیسے آپ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، یہاں پر آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض۔ یہ لمبی دعا ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں جو سیدھا رستہ ہے وہ مجھے دکھا دے، جسے تو چاہے اسے تو سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ کون کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی جو لوگوں کو ہدایت کے رستے پر راغب کرنے والے تھے، لوگوں کو رستے کی طرف رہنمائی کرنے والے، وہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ جو حق ہے مجھے اس پہ چلا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میرا باپ میرا خاندان دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ جو حق ہے نا قرآن اور حدیث مجھے اس پر چلا۔ یہ اللہ سے جب تک ہم دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے گا۔ جب ہم یہ دعا ترک کر دیں گے، جب اس گمان میں پڑ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم تو 100% ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، جب یہ سوچ اور نظریہ بن گیا تو پھر بھائیوں بہت ساری غلطیاں آپ کی ان کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ مدد مانگتے ہی رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے اندر جو کمی کوتاہی ہے نا اس کو تو دور کر دے، چلو میرے عقیدے میں اگر نہیں تو میرے عمل میں ہے اسے دور کر دے، عمل میں نہیں تو میرے اخلاق میں ہے تو اسے دور کر دے، اخلاق میں بھی نہیں میرے معاملے میں ہے تو اسے دور کر دے۔ 4 چیزوں سے دین بنتا ہے نا، عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات۔ تو اللہ ان میں کسی کے اندر جو کمی ہے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔